ناظرین، میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ ہو، جوڈیشل کمپلیکس کا معاملہ ہو، یا کہ زمان پارک کا، جس انداز میں پاکستان تحریک انصاف اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں اور مبینہ طور پر قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے کیے گئے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، جو پولیس کی گاڑیاں ہیں ان کو آگ لگا دی گئی، اور ایک ایسے معاملات یا ایسے واقعات پیش آئے جو کسی بھی پاکستانی کے لیے یقیناً لمحہ فکریہ ہونی چاہیے۔ کیا ہماری جو سیاست ہے وہ تشدد کی جانب بڑھ رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اور اس کے جو کارکن ہیں اور یا اس کے جو رہنما ہے وہ حکومت کے آمنے سامنے آ گئے؟ یقیناً یہ ایک بڑا سوال ہے اور کلیدی اہمیت کا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس سوال کا جواب اسبات میں ہے۔ جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف جو مہم سوشل میڈیا پر جاری ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پھر یہ بھی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ چونکہ ایک منظم منصوبے کے تحت ہمارے جو قومی ادارے ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کا اشارہ یقین پاکستان تحریک انصاف کی جانب تھا، لہٰذا کسی طور پر اس سے صرف نظر نہیں کیا جائے گا اور حکومت اپنی رٹ ثابت کرے گی۔ یہی بات کی ہے محسن نقوی نے، جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پولیس کے ساتھ حالیہ دنوں میں جو کچھ ہوتا رہا ہے یا ہو رہا ہے وہ تشویشناک ہے، قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم نے پولیس کو فری ہینڈ دے دیا ہے اور پولیس سے کہا ہے کہ وہ اپنی رٹ بحال کرے۔ ایک جو امپورٹنٹ جملہ انہوں نے کہا کہ پولیس کو یہ کہا ہے کہ جو ہاتھ ان کی طرف بڑھیں وہ ان کو توڑ دیا جائے، اور انہوں نے یہ بقول ان کے وہ تمام عمل وہ برداشت کرتے رہے ہیں۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 22 مارچ کو جو نگران پنجاب کی حکومت ہے انہوں نے پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دے دی ہے، اور سیکورٹی کے حوالے سے اس بارے میں سوچ و بچار کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنوں کا، رہنماؤں کا جو طرز عمل ہے حکومت کے حوالے سے وہ کسی طور پر تسلی بخش نہیں ہے، باوقار نہیں ہے، اور اس لیے یہ سوچا جا رہا ہے کہ کیا سیکیورٹی دی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کو یا نہیں دی جائے گی۔ ابھی تک یہ معاملہ طے نہیں ہوا ہے۔ دوسری طرف جو سیاسی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں انہوں نے اتحادی جماعتوں کا اجلاس آج شام کو طلب کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اتحادی جماعتیں اس بارے میں سوچ و بچار کریں کہ آئندہ کا جو لاہ عمل ہے وہ کیا مرتب کیا جائے گا اور کس طرح سے آگے بڑھا جائے گا۔ جو نیب کی طرف سے توشیخانہ ریفرنس میں عمران خان ان کی اہلیہ جو بشریٰ بی بی ہے ان کو نوٹس دیے گئے ہیں۔ زمان پارک میں 2 رکنی جو نیب کی ٹیم ہے وہ گئی ہے اور انہوں نے اس نوٹسز کی تکمیل کروا لی ہے، اور توشیخانہ ریفرنس میں عمران خان صاحب کو بھی بلایا گیا ہے، اور ان کی جو اہلیہ ہے بشریٰ بی بی سے بات چیت کی جائے گی، ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی کہ جو اتنے قیمتی جو انہوں نے تحفے لیے ہیں اور کس قیمت پہ لیے ہیں، جو مشکوک تمام جو قانونی غیر قانونی جو عمل تھا وہ کس طرح سے انجام پایا۔ حسان نیازی جو عمران خان صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ غرض حالیہ جو واقعات ہیں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور لگتا یوں ہے کہ جو فریقین ہیں وہ اب کسی فیصلہ کن موو کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک جو عام پاکستانی ہے ہمارا وہ یقیناً تشویش کا شکار ہے ایک ایسے وقت میں جب مہنگائی کا طوفان ہے، رمضان مبارک کی آمد ہے، اور حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو چکی ہے۔ تو یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے یا پوچھا جانا چاہیے کہ کیا جو 22 کروڑ کے عوام ہیں ان کے معاملات کو کس انداز میں چلایا جائے گا۔ سیاسی جو ہمارا بحران ہے وہ مختلف شکلیں اختیار کر رہا ہے، اس میں جو قومی اداروں کے حوالے سے بھی الزام تراشی کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پر جیسے ہم اس پلیٹ فارم پہ بارہا ذکر کر چکے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی ہے اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ غرض جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کچھ مبصرین اس بات پر متفق ہیں کہ ان تمام امور جو طے کیے جانا چاہیے وہ صرف بات چیت کے ذریعے کیے جانے چاہیے۔ جو بات چیت کا عمل ہے وہ یقیناً پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان فوری طور پر شروع ہونا چاہیے، اور اس کی جو ضمانت ہے اگر ہمارا نظام انصاف دے، ہماری عدالتیں دیں تو یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ مگر اس میں جو تاخیر ہوگی، فریقین میں بات چیت کا عمل جو نہیں شروع ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ حالات گھمبیر ہوں گے، اور یہ جو طرز عمل اس وقت جاری و ساری ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یا حکومتی جو ذمہ داران کی جانب سے، تو لگتا یوں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بڑا واقعہ رونما ہو سکتا ہے، کوئی بڑا سانحہ رونما ہو سکتا ہے۔ ماڈل ٹاؤن کا جو سانحہ ہے وہ ہمیں نہیں بھولا، اس پر جو ایک دوسرے مختلف جو فریقین تھے، جو 2 فریق تھے، ان کے جو متضاد دعوے تھے
جس انداز میں وہ دعویٰ کرتے رہے ہیں وہ بھی ہماری ریکارڈ کا حصہ ہے۔ لہٰذا اب بھی وقت ہے کہ ہم بات چیت کا عمل شروع کریں اور فریقین ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم کے ساتھ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ان تمام مسائل کو حل کریں جو اس وقت پاکستان کے جو کروڑوں عوام ہیں جو اس کی زد میں ہیں اور جن کی مشکلات میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔